بیماریاں اٹھا دی ہیں، اب یہ بیماریوں کا گھر نہیں مدینہ المنورہ یعنی نور والا گھر بنا دیا ہے، نور کا گھر بنا دیا۔ اب علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ وہ یمن کا بادشاہ چلا جس کے ساتھ کثیر تعداد میں قافلے کے لوگ ہیں، مجاہد ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمہ وقت 400 علماء، 400 اس وقت کے صاحب تقوی لوگ، دانا لوگ، حکیم، نجومی، حکمت سے بھرے ہوئے اور آسمانی کتابوں کا علوم رکھنے والے 400 علماء حضرت طب اول کے ساتھ ہوتے تھے۔ جب وہ مکے سے یثرب یعنی مدینہ المنورہ میں پہنچے، اس جگہ پہ پہنچے تو بیابان بستی تھی، ویرانہ ہی ویرانہ تھا، جنگل ہی جنگل تھا۔ رات کو جب یہاں پڑاؤ ڈالا انہوں نے، خیمے گاڑ دیے، رہائش اختیار کی، تو رات کے جب پچھلے پہر، وہ کہتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ میں سب نے کہا، پچھلے پہر جب علماء کرام میں سے جو بڑے عالم دین تھے وہ اپنے خیمے سے جب باہر آئے تو دیکھا ایک جگہ سے نور کی فوارے جاری تھی، زمین سے نور نکل رہا تھا اور آسمان کی طرف جا رہا تھا، بلند ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دیگر علماء کو بھی، جو دانا لوگ تھے، حکمت سے بھرے تھے، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا یہ دیکھو تم نے یہ منظر جو دیکھا ہے، آیا اس منظر کے بارے میں جو ہم نے اپنے بڑوں سے اور آسمانی کتابوں میں جو پڑھا ہے اس کی نشانیاں تم جانتے ہو؟ سب سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور انہوں نے جب پڑھا اپنی کتابوں میں کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ہجرت کر کے آئے۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضور کے ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ صبح جب ہوئی تو طب اول بادشاہ نے کہا چلو اپنے اپنے خیموں کو اکھاڑو، یہاں سے آگے کا سفر جاری کریں۔ تو تمام علماء نے اپنے بڑے جو عالم دین تھے ان کو قاصد بنا کے طب اول کے پاس بھیجا، بادشاہ کے پاس، کہ تم جاؤ بادشاہ سے کہو کہ ہم نے پوری زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے، ہمارے باپ دادا تمہارے ساتھ سفر کرتے رہے، ہم بھی اپنے زندگی کا بڑا حصہ تمہارے ساتھ سفر کرتے ہوئے گزارتے رہے، مگر آج ان سے کہو کہ یہاں سے آگے ہم ان کے ساتھ سفر نہیں کریں گے اور یہاں سے آگے ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو سارے علماء نے اپنے قاصد کو جب بھیجا تو وہ جب طب اول کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہماری ایک عرض ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہاں سے آگے سفر نہیں کریں۔ تو طب اول نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کوئی سبب ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، کس وجہ سے؟ تو ہمارے اکرام کے اندر، میرے کارندوں سے آپ کی تہذیب میں یا خدمت کے اندر کوئی کمی ہوئی ہو، کیا سبب بنا کہ آپ نے یہاں سے آگے میرے ساتھ ہمارے ساتھ سفر کرنے سے انکار کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہماری سب خدمت ہوتی رہی ہے، سب معاملات ٹھیک ہے، مگر ہم اس لیے یہاں سے آگے نہیں جاتے، ہم نے اپنی کتابوں میں اور اپنے بڑوں سے جو نشانیاں پڑھی تھی کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے جس جگہ پہ آئیں گے ہم نے وہ ساری نشانیاں اس جگہ پہ پائی ہے، لہذا ہم نے یہاں سے آگے نہیں جانا اور یہیں بیٹھ کر نبی آخر الزمان کی ولادت کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، غوثیہ، یا غوثیہ۔ ہم سب نے ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان جس جگہ پہ ہجرت کر کے آئیں گے تو وہ جگہ کی نشانیاں ہم نے اس جگہ پہ پائی ہیں۔ بے شک ابھی ان کی اگر ولادت نہیں بھی ہوئی وہ کہتے ہیں، لیکن ہم یہاں رہ کر ان کی آمد کا انتظار کریں گے، لازماً جو کتابوں میں آیا ہے کہ وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے تو ہم یہیں رہ کر ان کا انتظار کریں گے اور ان کا زمانہ پائیں گے اور ان کی ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے، ان کا کلمہ پڑھ کے ہم دارہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو طب اول نے کہا کہ تم نے اگر نہیں جانا تو میں کیا کروں گا یمن جا کر؟ اس نے اپنے خزانے یمن سے منگوا لیے۔ اب اللہ نے اس کو کتنی دانائی عطا فرمائی، اس نے کہا کہ پھر تم اگر نہیں جا رہے ہو جو دانا لوگ ہو میرے قافلے کے، تو میں بھی
واپس یمن نہیں جاؤں گا، خزانے منگوا لیے اور مستری منگوا لیے، کاریگر منگوا کر کہا یہاں 400 یہ علماء ہے، ان کے لیے 400 مکان تعمیر کیا جائے، 400 مکان تعمیر کیے گئے اور 400 لوڈیاں خرید کر ان کو آزاد کیا تم کو اول بادشاہ نے، اور پھر 400 علماء کا نکاح بھی ان کے ساتھ پڑھایا گیا۔ وہ بھی جانتا تھا لازمی یہ یکے بعد دیگر جیسے جیسے موت کا پروانہ آتا رہا ان کا مثال ہوتا جائے گا، ایسا نہ ہو کہ جب نبی آخر الزمان ہے تو آگے کوئی بھی نہ ہو۔ فرمایا ان کی شادیاں کرا دو کہ جب میرے مصطفیٰ یہاں آئے تو ان کا استقبال پڑھنے والا بھی کوئی ہو، اور طلع البدر علینا کے نام پڑھنے والا بھی کوئی آگے ہو۔ پھر انہوں نے 400 علماء کی شادیاں کرائی، لوڑیوں کو خرید کر 400 مکان بنائے، اور ایک مکان جو تھا وہ قطب اول نے 2 منزلہ مکان بنایا، اور بقیہ مکان ایک منزلہ، ایک کو ڈبل سٹوری مکان بنایا۔ عرصہ گزر گیا، وہ قطب اول بھی وہاں حضور کی ولادت کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اسے جب اپنے ملک کی دفاع کے غرض سے یمن جانا پڑا، اس نے خط تحریر کیا، ایک خط تحریر کیا، اور تحریر کر کے جو سب سے بڑے عالم تھے اس کو کہا کہ یہ میرا خط تم نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور اگر تمہارا زمانہ تم اگر حضور کا زمانہ نہ پا پاؤ تو اپنی اولاد کو دینا، اور ان سے وصیت کرنا کہ یہ میرا خط حضور کی بارگاہ میں پہنچانا ہے، ان سے کہنا اگر وہ حضور کا زمانہ نہ پائے تو اپنی اولاد کو دے۔ فرمایا یکے بعد دیگر دادا سے بیٹے کے پاس، بیٹے سے پوتے کے پاس، پوتے کے بعد پڑپوتے کے پاس، فرمایا یکے بعد دیگر اپنی اولادوں کو وصیت کرتے جانا، جو بھی زمانہ پائے یہ خط منتقل کرتے جائے، جس نبی آخر الزمان کو پایا میرا خط ان کی بارگاہ میں پیش کروا دے۔ اور ایک مکان جو 2 منزلہ، کہا یہ سب مکان تمہارے لیے ہے، یہ جو 2 منزلہ مکان بنا کے میں جا رہا ہوں یہ میری طرف سے تم نے جو بھی زمانہ پائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرنا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1000 سال پہلے، حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے۔ سوچو وہ 400 علماء بیٹھ کر وہاں حضور کی میلاد کے انتظار کر رہے ہیں۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ پیدا ہونا، ولادت کا ہونا، اس کو کہتے ہیں میلاد۔ وہ حضور کی پیدائش کا انتظار کر رہے ہیں، میلاد کا انتظار کر رہے ہیں 1000 سال پہلے بیٹھ کر۔ اور جب وہ خط لکھا گیا وہ مکان تعمیر ہوا۔ اب جب حضور ہجرت کر کے آئے تبھی بدر الدین عینی نے لکھا کہ وہ اونٹنی آ کر حضور کی اس مکان کے باہر بیٹھی۔ یہ علم وہ بھی جانتی تھی کہ 1000 سال پہلے یہ مکان قطب اول نے بنا کے میرے مصطفیٰ کے لیے تحفے کے طور پہ چھوڑا۔ یہ وہی 2 منزلہ مکان تھا جو اس وقت جب قطب اول نے چھوڑا تو حضرت ایوب انصاری کے جد امجد کو دیا، حضرت ایوب انصاری کے جد امجد کو دیا، کہا یہ مکان میں رسول اللہ کے لیے پیش کر کے جا رہا ہوں، تم اپنی اولاد کو بتانا، وہ اپنی اولاد کو بتائے گا۔ یہ کرتے کرتے جس نے بھی تمہاری اولادوں میں سے حضور کا زمانہ پایا تو یہ میرا طرف سے مکان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے گا۔ اب حضور کو 1000 سال پہلے کی بات کس نے بتائی؟ حضور کی اونٹنی کو کس نے بتایا کہ یہ مکان ہے؟ پہلی مرتبہ تو حضور مکے سے مدینے میں آئے، فرمایا ہماری اونٹنی جانتی ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کون سی ہماری ریاض کا ہے، اور وہ اونٹنی چلتی ہوئی اسی 2 منزلہ مکان کے باہر بیٹھی جو 1000 سال پہلے قطب اول نے حضور ہی کے لیے تعمیر فرمایا۔